بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھوٹا سا بورڈ ریڑھی کی چھت سے لٹک رہا تھا۔ اس پر موٹے مارکر سے لکھا ہوا تھا، گھر میں کوئی نہیں ہے، میری بوڑھی ماں فالج زدہ ہے۔ مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا اور اتنی ہی مرتبہ حاجت کرانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو اپنی مرضی سے فروٹ تول لیں اور پیسے کونے پر ریگزین کے گتے کے نیچے رکھ دیجئے، ساتھ ہی ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو میری طرف سے لے لینا، اجازت ہے، واللہ خیر الرازقین۔ ادھر ادھر دیکھا، پاس پڑے ترازو میں 2 کلو سیب تولے، درجن کیلے لیے، شاپر میں ڈالے، پرائز لسٹ سے قیمت دیکھی، پیسے نکال کر ریڑھی کے پھٹے گتے والے کونے کو اٹھایا، وہاں 100 50 10 کے نوٹ پڑے تھے۔ میں نے پیسے اسی میں رکھ کر اسے ڈھک دیا۔ ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی میری طرف متوجہ ہو، اور شاپر اٹھا کر واپس فلیٹ پر آ گیا۔ افطار کے بعد میں اور بھائی ادھر گئے۔ دیکھا ایک باریش آدمی، داڑھی آدھی کالی آدھی سفید، ہلکے کریم کلر کرتے شلوار میں ریڑھی کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرایا اور بولا، صاحب پھل تو ختم ہو گیا۔ نام پوچھا تو بولا خادم حسین۔ پھر ہم سامنے ڈھابے پہ بیٹھے تھے، چائے آئی، کہنے لگا، پچھلے 3 سال سے اماں بستر پر ہیں، کچھ نفسیاتی سی بھی ہو گئی ہیں، اور اب تو فالج بھی ہو گیا ہے۔ میرا کوئی بال بچہ نہیں، بیوی مر گئی ہے، صرف میں ہوں اور میری اماں۔ اماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے مجھے ہر وقت اماں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں نے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا، اماں تیری تیمارداری کو تو بڑا جی چاہتا ہے، پر جیب میں کچھ نہیں، تو مجھے کمرے سے ہلنے نہیں دیتی، کہتی ہے تو جاتا ہے تو جی گھبراتا ہے، تو ہی بتا میں کیا کروں۔ اب کیا غیب سے کھانا اترے گا؟ نہ میں بنی اسرائیل کا جنا ہوں، نہ تو موسیٰ کی ماں ہے، کیا کروں؟ یہ سن کر اماں نے ہانپتے کانپتے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے تکیہ اونچا کر کے اس کو بٹھایا، ٹیک لگوائی۔ انہوں نے جھریوں والا چہرہ اٹھایا، اپنے کمزور ہاتھوں کا پیالہ بنایا، اور نہ جانے رب العالمین سے کیا بات کی، پھر بولی، تو ریڑھی وہیں چھوڑ آیا کر، تیرا رزق تجھے اسی کمرے میں بیٹھ کر ملے گا۔ میں نے کہا، اماں کیا بات کرتی ہے، وہاں چھوڑ آؤں گا تو کوئی چور اچکا سب کچھ لے جائے گا۔ آج کل کون لحاظ کرتا ہے، بنا مالک کے کون خریدار آئے گا۔ کہنے لگی، تو فجر کو ریڑھی پھلوں سے بھر کر چھوڑ کر آ جا، بس زیادہ بک بک نہیں کر، شام کو خالی لے آیا کر، اگر تیرا روپیہ گیا تو یہ خالدہ ثریا اللہ سے پائی پائی وصول کر دے گی۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں بھائی، صبح ریڑھی لگا جاتا ہوں، شام کو لے جاتا ہوں، لوگ پیسے رکھ جاتے، پھل لے جاتے ہیں، 1 پیسہ اوپر نیچے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ تو زیادہ رکھ جاتے ہیں، اکثر نفع لاگت سے 300-400 اوپر ہی جا نکلتا ہے۔ کبھی کوئی اماں کے لیے پھول رکھ جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز۔ پرسوں ایک پڑھی لکھی بچی پلاؤ بنا کر رکھ گئی، نوٹ لکھ کر رکھ گئی اماں کے لیے۔ ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا، وہ اپنا کارڈ چھوڑ گیا، پش پہ لکھ گیا، انکل اماں کی طبیعت نہ سنبھلے تو مجھے فون کرنا، میں گھر سے پک کر لوں گا۔ کسی حاجی صاحب کا گزر ہوا تو اجوا کھجور کا پیکٹ چھوڑ گیا۔ کوئی جوڑا شاپنگ کر کے گزرا تو فروٹ لیتے ہوئے اماں کے لیے جوڑا چھوڑ گیا۔ روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے رزق کے ساتھ موجود ہوتا ہے، نہ اماں ہلنے دیتی ہے، نہ اللہ رزق رکنے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم دوسروں کا سوچتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد کرتے ہیں، اور وہ کوئی بھی چیز جو بانٹی جائے، چاہے رزق ہو یا علم، کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ کسی کی مدد صرف پیسوں سے ہی کی جا سکتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدمت کر کے بھی انسانیت کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ کسی بیمار کی تیمارداری کر دی جائے،
کسی کو مسکرا کر دیکھ لیا جائے، اس کے دل کا دکھ سن لینا بھی عبادت تصور کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کو ہماری ضرورت ہے، ان کو اپنا وقت دے کر ہم دعائیں حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر ان کے کام آ کر ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کر لیں تو ہم اپنی زندگی کو خوشیوں اور اطمینان سے بھر سکتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ سکون حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے۔ کسی کا سکون برباد کرنے والا سکون سے محروم رہتا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا لالچ دل سے نکال کر جو حاصل ہے اس میں خوش ہونے کا ہنر سیکھنا چاہیے، اور بغیر کسی حرص، لالچ اور غرض کے دوسرے لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور اس کے علاوہ دل کا سکون موجود ہے۔ کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ذات آپ کو نواز سکتی ہے وہ اپنی عنایتیں واپس بھی لے سکتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں قناعت پسندی کا عنصر ضرور ڈالنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف ہماری شخصیت میں مضبوطی آئے گی بلکہ ہم ایک پرسکون زندگی گزارنے کے بھی متحمل ہو سکیں گے۔ خوب سے خوب تر حاصل کرنا ایک فطری عمل ہے، لیکن جو ہمیں عنایت کیا گیا ہے اس پر اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس دیے ہوئے میں سے دوسروں کو دینا چاہیے، اور یہ حقیقت نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ عطا بھی اسی رب کی جانب سے ہے جس کو ہم اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔